الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، افتاء میں آپ کو اصول فقہ کی قیاس، استحسان، استصلاح، سد ذریعہ، تقلید، تلفیق، اس قسم کی ابحاث کو پڑھنا ہے. عموماً ہمارے درس نظامی میں نور الانوار میں قیاس کی بحث آتی ہے، اسی ضمن میں استحسان کا بھی ذکر آتا ہے اور شرائع من قبلنا اور دوسری کچھ اصطلاحی چیزیں آتی ہے. لیکن عام متن ایک مفتی اور ایک مجتہد کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ قیاس کی ابحاث ہے. جزیات کے وافر علم کے ساتھ جب تک آدمی کے سامنے اصول اور کلیات اور قواعد نہیں ہوں گے، جدید پیش آمدہ مسائل کا استنباط کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اس کا حل اور اس کا جواب دینا پریشان کن ہوتا ہے. اس لیے قیاس کی ابحاث کو اور اجتہادات، بلکہ اس کا نام اجتہاد رکھا گیا ہے، اس میں یہ ساری ابحاث آتی ہے. ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق ہونا، وہ ایک الگ بحث ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور امام مالک کو اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی اور 4 صدی ہجری کے بعد ان ائمہ اربعہ سے خروج کرنے کو علماء نے ناجائز فرمایا. ایک تو مجتہد مطلق ہونا ہے، یہ تو اللہ پاک نے جن کو صلاحیت دی تھی وہ حضرات ہو چکے، اور ایک مسائل میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے امت کی طرف سے ہر زمانے میں جدید مسائل آئیں گے، ان مسائل کے حل کے لیے علماء کرام کو کتاب و سنت کے علوم ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں صورت مسئلہ کیا ہے. عموماً جو پریشانی پیش آتی ہے، ایک آدمی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، مثلا وہ آپ سے عصر حاضر کے جو جدید پیش آمدہ مسائل ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں. اب کتاب و سنت میں تو صراحتاً اس کا حکم نہیں ملے گا، حتیٰ کہ خود فقہ کی کتابوں میں بھی صریح عبارت کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عصر حاضر کی پیداوار ہے، یہ جدید تمدن اور تہذیب کی پیداوار ہے، یہ اس نظام کی پیداوار ہے جہاں خداوند قدوس کی ذات عالی کا انکار کیا گیا ہے. الحاد اور لادینیت کی جس سیلاب کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں کی یہ پیداوار ہے. تو مسئلہ جو پیدا ہوا یہ خود الحاد کی بنیاد پر ہوا. اب اس کا حل کس طریقے سے کیا جائے، تو یہ جدید جتنے بھی جزئی مسائل آئیں گے، معاملات کے مسائل، معاشرات کے مسائل، اخلاقیات، حلال اور حرام، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کثرت سے میڈیکل لائن کے، میڈیسن کے، دوائیوں کے، ان میں اجزاء جو مرکب ہے وہ کیا ہے، کون کون سے اجزاء حلال ہے، کون سے حرام ہے، یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو کتاب و سنت کی گہری بصیرت کے ساتھ قیاس کے اصول اور ضابطوں کو جاننا ہوگا، استحسان کے اصول کو جاننا ہوگا، اور اس طرح کی شریعت کے دوسرے اصول ہیں ان کو جاننا ضروری ہوگا. یہ ایک ہماری عصر حاضر کی ہی نہیں، دین اسلام کی ایک ضرورت ہے. متقدمین علماء اپنی کتابوں میں اس قسم کی چیزوں کو لکھ چکے ہیں. اس لیے جب آپ کے سامنے یہ کتاب رکھی گئی، قیاس کے ابحاث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ایک تو قیاس کی وہ بحث ہے جو آپ مسامی میں پڑھ کے آئے ہیں. اصل میں یہ مناظرے کے اصول اور آداب کے ضمن میں پیش کی جاتی ہے. اسی لیے درس نظامی والے مدارس کے اندر پہلے مسامی پڑھائی جاتی ہے، اور واما دفعہ سے پہلے جہاں اشکالات اور اعتراض ہوتے ہیں وہاں رشیدیہ پڑھائی جاتی ہے جو مناظرے کے اصول کی کتاب ہے. تو یہ ایک زمانہ تھا علمی علماء کے یہاں، اور اس قسم کی دلائل سے گفتگو کی جاتی تھی. پھر بیچ کا دور ایسا گزرا جس کے اندر ان چیزوں کی طرف توجہ کم رہی. عصر حاضر نے پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے، اس لیے علماء کرام پھر ان مسائل کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان ابحاث کی طرف رجوع کیا انہوں نے. خیر، گفتگو یہ ہے اصول فقہ. آپ اس کی تعریف، حد لقبی، حد اضافی، اصول کی تعریف، فقہ کی تعریف، یہ سب پڑھ کے آئے ہیں. افتاء میں ان چیزوں کی طرف آپ کو توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے، تحصیل حاصل نہیں کروایا جا رہا ہے. البتہ آپ کے پاس
کچھ چیزیں ہم نے بھیجی ہے. اصول فقہ کی اس کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا، تدریجی مراحل سے طے کرتے ہوئے یہ کس طریقے سے ہمارے سامنے منقح شکل میں آیا، یہ جاننا ضروری ہے. اور اصول فقہ کیا ہے، اور عصر حاضر میں ہمارے سامنے ایک جو مقابل ایک چیلنج ہے، یورپی تہذیب اور یورپی علوم اور اس کے اندر اصول قانون، اس کے عنوان سے ان کے یہاں مستقل ڈگریاں دی جاتی ہے، کالج ہے، لو کالج ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ڈگریاں پاس کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ماہرین قانون ان کو سمجھا جاتا ہے. ملک کو جب بھی کسی مسئلے میں پریشانی پیش آتی ہے تو چونکہ سیکولر حکومتیں ہیں، یہ کتاب و سنت کو نہیں سمجھے گی. ان کے سامنے جدید زمانے کے جو تقاضے ہیں اور انسانی علوم جو ہے جس کو وضعی قانون کہا جاتا ہے، ان قانون سے بحث کی جاتی ہے، اور یہ قانون داں اپنے اعتبار سے اس کے جوابات دیتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ اصول فقہ کی اہمیت ہر زمانے میں رہی، لیکن ہمارے زمانے میں اصول فقہ کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی، اور پوری دنیا چونکہ وضعی قانون سے مرکب ہے، ساری پارلیمنٹوں کے قانون، سارے حکومتوں کے جو قانون ہے اور جو پاس ہو رہے ہیں زمانے میں، ماہرین قانون کسی چیز کو طے کرتے ہیں تو عمومی طور پر وہاں وہ انسانی علوم اور انسانی چیزوں ہی سے مترشح ہو کر اس سے نتائج نکالتے ہیں، اور اس نے انسانی دنیا کو کیا نقصان پہنچایا. ایک مفتی اور ایک مجتہد کو مسئلے کی صورت کو بھی جاننا ضروری ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں ایک مرتبہ قانون کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، ابھی ملک نیا تھا، نئے نئے اصول اور ضابطوں پر گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک قانون داں صاحب نے یہ کہا کہ یہ مولوی لوگ اور یہ مفتی لوگ یہ قانون کو کیا جانیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ان سے فرمایا کہ کس ملک کے قانون پر آپ کو مجھ سے گفتگو کرنی ہے. دنیا میں جو 7-8 بڑے ممالک سمجھے جاتے ہیں، جو ماہرین قانون جن کو سمجھا جاتا ہے، اور انہی کے قانون سے دنیا بھر کے ملکوں کے قانون بنے. دساتیر عالم پر پوری تقابلی کتابیں ہیں. ہندوستان کا 1947 میں جب ملک آزاد ہوا اور 50 میں ملک کا نیا نظام اور نیا آئین آیا تو کن کن ملکوں سے کیا کیا چیزیں لی. جب آپ آئین ہند کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا فلانا قانون برازیل سے لیا، فلانا قانون سوئٹزرلینڈ سے لیا، فلانا انگلینڈ سے لیا، فلانا امریکہ سے لیا. یہ انسانی قانون اس طریقے سے ماہرین سے لیا جاتا ہے، لیکن اس قانون نے انسانوں کو کتنا نقصان پہنچایا اور کتنا نقصان اس وقت پہنچ رہا ہے. اس کے مقابلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے، حضرات صحابہ کرام ہی تھے بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی، آپ سن چکے ہیں قیاس کی تعریف کے سلسلے میں اور قیاس کے استدلال کے سلسلے میں ایک صحابیہ آتی ہے، اور ایک روایت میں صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، وہ اپنے والد کے متعلق حج بدل کا ذکر کر رہی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے والد پر اگر دنیاوی قرضہ ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ کہا کہ ضرور. تو کہا فدین اللہ حق، بس اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. قرآن کریم کی آیتیں فاعتبروا یا اولی الابصار اولی الالباب، اور مختلف اللہ پاک نبیوں کی قصے ذکر کرتے ہیں. اللہ کی دشمن قومیں جنہوں نے اللہ کی نبیوں کو ستایا ان کے قصے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد قیاس اور نتائج اور اعتبارات کا حکم دیتے ہیں. امثال القرآن مستقل علوم ہے، مثالیں دینے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شاید تم سمجھو. یہ چیزیں بتلاتی ہے انسان کو غور و فکر کی دعوت. خیر، تو کتاب و سنت کی پشت میں کتاب، سنت اور اجماع جو مثبت ہے اور قیاس جو مظہر ہے، ان تین کی روشنی میں اس مظہر کو آگے بڑھانا ہے. اصول فقہ کا ارتقاء جہاں تک ہمارے علماء کرام اور صحابہ کرام کے زمانے سے ہوا، ایک مسئلہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. شراب پینے والوں کی کچھ نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ اپنے پرانے مذہب میں شراب کے عادی تھے. اب اسلام میں آنے کے بعد شراب کو انہوں نے معمولی سمجھا، یعنی اس کو گناہ برا نہیں سمجھا. کثرت سے اس کے پینے والے آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر صحابہ کرام کی مجلس سے شورا بلائی، اور آپ نے مشورہ لیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شراب پینے والے کی جو سزا ہوتی تھی آپ مشکات وغیرہ روایتوں میں سن چکے ہیں. شرابی کو لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو کچھ تماچے مارو، اس کو چپل مارو، اس کو درخت کی ٹہنی سے کوئی لگ جاتا تھا، اور اس طریقے سے کچھ ہلکی پھلکی اس طرح کی مار ہو جاتی تھی، اور پھر وہ درست ہو جاتے تھے. سب کے سامنے رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب اتنی سزا کافی نہیں ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ شراب پینے والا اس کے اوپر حد قذف، ایک پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانے والے کی جو سزا قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اس شرابی کو بھی وہی سزا دی جائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کی کہ جب وہ شراب پیے گا تو بکواس کرے گا، اور جب بکواس کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی پر تہمت بھی لگائے، اس لیے کہ بریک فیل ہو چکی ہے دماغ کی، کوئی بھی چیز زبان سے نکل سکتی ہے، تو اسی میں وہ تہمت بھی لگائے گا، اور تہمت لگانے کی سزا متعین ہے تو شرابی کی سزا کو بھی متعین کیا جائے. آپ سن چکے ہیں نیند ناقض وضو ہونا، نفس نیند سے کوئی چیز ناپاکی کا خروج نہیں ہو رہا ہے، لیکن استرخاء مفاصل، جب آدمی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نیند میں تو اس سے استرخاء مفاصل میں خروج ریح کا امکان ہوتا ہے. اسی طرح شریعت مطہرہ نے سفر کو مسافت قصر جو ہے اتنی مقدار جب آدمی سفر کرے تو شریعت کی طرف سے عزیمت کے بجائے رخصتیں آتی ہیں. اب یہ رخصت اصل تو آدمی کو سہولت کے لیے ہے، لیکن ایک مالدار آدمی ہے، ایک طرف حال والا آدمی ہے، بادشاہ وقت کی مثالیں آپ سن چکے ہیں، اور اپنی حکومت کے اندر وہ چکر لگاتا ہے، لیکن جب وہ 48 میل کی مسافت طے کرے گا تو اس کو بھی مسافر ہی سمجھا جائے گا، حالانکہ اس کو مشقت نہیں پیش آئی ہے، لیکن مشقت ایک معنوی چیز ہے، اس کا تعین کرنا، اس کا ادراک کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو شریعت مطہرہ نے 48 میل کی مسافت کو اس کے لیے یہ بتلا دیا. یہ ایک قسم کی شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمیں بتلایا گیا یہ اصول اور یہ ضابطے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ مسئلہ سن چکے ہیں، حاملہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے متعلق وضع حمل کا فتویٰ آپ نے دیا، تو دلیل میں یہ پیش کیا کہ ایک آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کو پیش کیا، اور آپ نے آگے فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ سورہ نساء صغرا یہ سورہ نساء کبریٰ کے بعد نازل ہوئی، یعنی سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور اس طریقے سے آپ نے نسخ میں تقدیم اور تاخیر کے جو مسائل آتے ہیں اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مسئلے کے اندر معال کا اعتبار آگے آئے گا اصول میں، اور مقاصد شریعت میں بھی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے کہ مفتی کو معال کا اعتبار کرتے ہوئے فتویٰ دینا ہے. ایک چیز اس کے فتوے سے ظاہری اعتبار سے جائز ہے، لیکن لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، تو مفتی کو اپنے فتوے کے معال کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا. اور اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ربانیین میں سے کہا کہ اللہ پاک جن بندوں کو توفیق دیتے ہیں وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں، اور اپنے مسائل کے اندر وہ معال کا اعتبار کرتے ہوئے لوگوں کو ایک چیز جائز ہے لیکن اس کی حد بندی نہیں کریں گے لوگ اور حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اس بنیاد کے اوپر آپ روایت سن چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں اللہ پاک کی بارڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرحدیں ہیں، اس کو عبور نہ کیا جائے. تو یہ حلال اور حرام کی حد بندیاں بڑی پریشان کن چیزیں ہیں، اور مفتی کو اسی کے اندر دونوں قسم کے دلائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، خاص کر کے نئی پیش آمدہ چیزوں میں عصر حاضر کی میڈیکل لائن کی جتنی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزوں کے متعلق کس کے اندر جیلاٹین ہے، کس کے اندر الکوہل ہے، کس کے اندر کیا ہے، کن کن چیزوں کے اندر کون سی چیزیں کس طرح استعمال ہوتی ہے، تبدیل ماہیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ اس قسم کی چیز آئے گی، وہاں آپ کو ضرورت پیش آئے گی غور و فکر کی. تو یہ مال کا اعتبار کرنا اور اسی طریقے سے نسخ کا اعتبار کرنا، یہ تو مثال آپ کے سامنے پیش کی. یہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طریقے کے مسائل پیش آئے، ان حضرات نے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر صریح حکم موجود نہیں تھا تو اس سے استدلال کیا کتاب و سنت ہی کے مسائل سے، چونکہ وہ اہل لغات تھے، وہ محبت وحی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے مسائل کو سنا ہے، دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، اس لیے استنباط اور اجتہاد کے سلسلے میں صحابہ کرام اب تو مستقل کتابیں آ چکی ہے. فقہ ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے مسائل مستنبط کیے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کون سے فتوے دیے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت وسیع اور عریض ہے، چونکہ اللہ پاک نے آپ کی خلافت بھی لمبی مدت دی، اس لیے حضرت اور پھر دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں آپ کے زمانے میں زیر نگوں ہوئی، اور دنیا کی ایک تیسری بڑی حکومت جو تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے قدیم اپنے آپ کو بتلاتی ہے، مصر، ایجپٹ،
تو یہ مصر بھی فتح ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے مسائل پیش آئے. ان تمام کا حل ان حضرات نے انہی اصول اور انہی ضوابط کی روشنی میں فرمایا. لیکن یہ ہر فن کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی تنقیح نہیں ہوتی ہے تو یہ منتشر ہوتا ہے. صحابہ کرام کی یہ باتیں جو ایک دوسرے سے زبانی چلتی تھی، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور دیگر صحابہ کرام کو مسئلے پیش آئے. ایک صحابی کو ایک مسئلہ پیش آیا، انہوں نے پوچھا، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جواب دیا. عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا، انہوں نے دوسرا جواب دیا. یہی حال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا. ایک صاحب نے ان کو پوچھا اور ان کو پوچھا تو یہ جواب دیا کہ جب تک ما دام ھذا الحبر، جب تک یہ بڑے عالم تمہارے درمیان ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا جائے بلکہ عبداللہ ابن مسعود سے ہی پوچھا جائے. تو یہ سارے صحابہ کرام کے زمانے میں جو مسائل پیش آئے اور انہوں نے جو جوابات دیے ان پر غور و فکر کیا گیا اور اس کی بنیاد پر بھی مسائل مستنبط کیے گئے. لیکن چونکہ وہ حضرات ایک تو اہل علم تھے، آپ اہل لسان تھے، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی، قلوب صاف تھے، شریعت کے منہج کو وہ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ مسائل پیش آئے اور انہوں نے حل کیا، لیکن باقاعدہ اس کے لیے کوئی اصول کتابی شکل میں مرتب نہیں ہوئے. البتہ پھر جب تابعین کا دور آیا، طبع تابعین کا دور آیا، خاص کر کے پہلی صدی، مسائل کے متعلق یہ ہے کہ مسائل روزمرہ کی ضرورت ہے، اس لیے روزانہ نئی نئی چیزیں پیش آتی گئی. تو اصول حدیث، اصول تفسیر یہ تو بعد میں وضع کیے گئے اور منقع ہوئے، لیکن مسائل جزیہ اس طرح کے تھے اور اس بنیاد کے اوپر قواعد اور اصول فقہ چاہے مدون شکل میں نہیں آئے ہمارے سامنے، لیکن جن جن لوگوں سے جو مسئلے پوچھے گئے اکابر تابعین سے، طبع تابعین سے، بلکہ خود صحابہ کرام سے، تو انہوں نے جو باتیں ذکر کی یہ لوگوں کے درمیان چلتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے اوائل میں ایسے علماء تشریف لائے جنہوں نے ان کے اوپر مسائل کو مرتب، اصول کو مرتب کیا. اب یہ ایک اختلافی بحث ہے کہ سب سے پہلے اصول فقہ میں کس نے کتاب مرتب کی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، انگلش بھی اس کا ہو چکا ہے، رسالہ کے متعلق یہی کہا جاتا ہے اور اب تو کتاب الام کے مقدمے کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اسی میں وہ اس کا جز بن کر اب چھپتا ہے. تو سب سے پہلے کام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کچھ حضرات نے لکھا. علامہ غصنوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک کے ہیں، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی اسبقیت کو ذکر کیا اور اجماع نقل کیا. ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اصول فقہ میں نقل فرمایا. لیکن اصول سرخسی کے مقدمے میں جو ترتیب دیا حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی کہ کتاب الرائے آپ کی پہلی تصنیف ہے، اور اسی طریقے سے امام محمد اور امام ابو یوسف کی طرف بھی کچھ حضرات نے نسبت کی. کچھ حضرات نے یہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کے مذہب کی بنیادی باتیں جو قواعد تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا. خیر، اس تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تصانیف اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، فی نفسی ہی یہ مسائل اس زمانے کے علماء کے درمیان تھے. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب لکھا تو آپ نے بھی متقدمین سے لیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسالک فقہ حجازی اور فقہ عراقی کو ذکر کیا، اور پھر فقہ شافعی کو آخر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کون سی ضرورت پیش آئی یا کون سی ضرورت انہوں نے محسوس کی جس کی روشنی میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک دونوں کے اصول اور ضابطوں کو لیا اور پھر اس کو منقح کر کے دونوں سے اختلاف کیا. رحمۃ اللہ الواسعہ میں حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو ان حضرات نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص، عام، ناسخ و منسوخ، علل احادیث، خبر واحد کی حجیت، اجماع، قیاس وغیرہ اس پر گفتگو کی آپ نے، اور خاص کر کے بعد میں استحسان پر بھی، چاہے ان کو اشکال تھا اس بنیاد پر استحسان پر گفتگو کی ہو، تو چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہو چاہے امام ابو یوسف نے لکھا ہو، دونوں اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں. اور دلیل احناف کے پاس یہ ہے کہ احناف کے پاس جو لاکھوں مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرتب ہوئے، یقینی بات ہے کہ ان مسائل کا استنباط ہوا ہوگا تبھی تو یہ مسائل مرتب ہوئے ہیں، اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، اور اسی پر
امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول سرخسی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب میں مبسوط سے فارغ ہوا، جس میں احکام جزیات کو ذکر کیا گیا ہے، 40 کے قریب اس کی جلدیں ہیں، جب میں اس سے فارغ ہوا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جزیات جن اصول سے مرتب ہے، میں ان اصول کو بھی نقل کروں تو اب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، یعنی اصول سرخسی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احناف کے یہاں چاہے جزیات کی کثرت کی بنیاد پر جزیات کو بنیاد بنایا گیا، یعنی جزئیات کی خود بخود، چونکہ میں نے آپ کو جیسا عرض کیا کہ جزئیات روزانہ ہر آدمی کو پیش آنے والے مسئلے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کو پیش آئے، اور جب علماء کے پاس گئے تو کوئی نہ کوئی تو جواب علماء کو دینا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اب چاہے ان میں اختلاف ہوا ہو، اور اختلاف ہی خود دلیل ہے کہ انہوں نے دونوں کے پاس دلیلیں الگ الگ تھی، ان دلیلوں کی روشنی میں انہوں نے سمجھا، تو یہ خود اجتہاد اور استنباط اس کے ثبوت کی دلیل ملتی ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے اپنے اپنے زمانوں کے اندر اس قسم کے مسائل کا استنباط کیا۔ جزیات آئے ہوں پہلے، لیکن وہ بھی کلیات کے تابع، اور جن کے پاس پہلے کلیات ہے، جیسے شوافی وغیرہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے اصول مرتب ہوئے اور پھر اس کے بعد جزیات کو اس کی روشنی کے اندر حل کیا گیا، لیکن اس پر کچھ لوگوں نے، ابن خلدون نے اور ابو زہرہ مصری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریقے کو ذکر کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول بعد میں وضع ہوئے اور جزئیات کی ایک بہت بڑی مقدار تھی، لیکن آگے جو جملہ کہا گیا ان جزئیات کو بچانے کے لیے اصول مرتب کیے گئے، تو یہ جزئیات پہلے آئے کہاں سے؟ اس لیے یہ کہنا کہ محض ان جزئیات کی حفاظت کے لیے احناف نے اصول وضع کیے تاکہ اپنے ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کی روشنی میں بنیاد بنا کر اس کو اصول کی شکل میں پیش کیا جائے، من وجہ ہو سکتا ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن مطلقاً اصول حنفی علی طریقۃ الاحناف جو اصول فقہ ہے، محض اس کی بنیاد یہ سمجھی جائے تو آیا یہ جزئیات کہاں سے آئے؟ اس لیے یقینی بات ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد کتابیں مرتب فرمائی، ان کتابوں میں جو جزئیات ہے اور اس کی جو دلیلیں ہیں، اور پھر بعد میں صاحب ہدایہ نے تبیین الحقائق میں علامہ جیلئی نے اور دوسرے احناف کے جو علماء ہیں، ان حضرات نے جو اس کے دلائل پیش کیے، اس کے اصول اور اس کے ضابطے، اس کے قواعد وغیرہ، یہ جو بعد میں مرتب ہوئے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اذہان میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ خیر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اصول فقہ، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اصول مرتب کیے الرسالہ میں، اور امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الرائے وغیرہ میں، ان کے شاگردوں کے پاس یہ چلتے رہے، امام ابو یوسف کے شاگردوں کے پاس بھی چلے اور امام محمد کے شاگردوں کے یہاں بھی، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے احناف کے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الفصول فی الاصول لکھی، اور اس میں انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فائدہ اٹھایا، امام ابو یوسف سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اصول ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک کو سابقہ بنتا ہے، یہ جزئیات نہیں ہے کہ اپنے مسلک کا جزئیہ سمجھ کر دوسرے کے جزئیے سے آدمی عدول کر لے، اصول کے اندر اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آج بھی یہی ضروری ہے، مجتہد اور مستنبط کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف اپنے مسلک کے اصول اور ضابطوں کو نہ جانے، نفس مطالعے کے اعتبار سے اور نفس معلومات کے اعتبار سے کہ کبھی کسی جزئیے میں اس کا فائدہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قواعد فقہیہ جو مرتب ہوتے ہیں عمومی طور پر یہ کسی مذہب اور مسلک پر نہیں ہوتے ہیں، عمومی طور پر کوئی نہ کوئی مصنف قواعد لکھتا ہے، وہ احناف کے بھی قواعد کو ذکر کرتے ہیں، شوافی کے بھی، مالکیہ بھی، ان سب کے اس طریقے سے ترتیب دیا گیا۔ اصول فقہ میں بھی یہ تبدیلی آئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا تو انہوں نے دونوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن شوافی وغیرہ حضرات کے یہاں جو طریقہ چلا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طریقہ، ہر ایک اپنے اپنے الگ طریقے پر چلتے رہے۔ اب دونوں کا فرق جو لوگوں نے ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف رسالہ لکھا اور ان اصول کی روشنی میں پھر مسائل مستنبط کیے، لیکن یہ بھی من وجہن تو صحیح ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی لوگ آتے گئے، مسائل پوچھتے گئے، الرسالہ کے لکھنے سے پہلے بھی آپ نے مسائل کے جواب دیے، اور الرسالہ کی تدوین کے بعد بھی کچھ وہ مسائل بھی ہوں گے جن کا الرسالہ کے اصول سے تعلق نہیں ہوگا، نیا مسئلہ ہوگا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط اور استدلال سے ہی اس جزئیے کا جواب دیا ہوگا۔ اس لیے
ایک تعبیر کے طور پر کہا جاتا ہے اصول الفقہ علی طریقۃ المتکلمین اور اصول الفقہ علی طریقۃ الاحناف. اور پھر دونوں کا فرق آپ سن چکے ہیں. اعلیٰ طریقۃ الاحناف کے اندر جزیات کو بنیاد بنا کر اصول کو ان کے بعد مرتب کیا گیا، اور متکلمین ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے صوافی وغیرہ حضرات کا کہ ہمارے یہاں جو اصول مرتب تھے ہم نے جزیات کا لحاظ نہیں کیا اپنے مسلک کا، بلکہ اصول کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے اپنے جزیات مرتب کیے. یہ من وجہین دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے. خیر، گفتگو یہ ہے کہ صوافی میں چونکہ عمومی طور پر جن حضرات نے ان مسائل کو مستنبط کیا وہ عقلی دلائل سے گفتگو کرتے تھے اس لیے، اور علم کلام کے ماہرین بھی تھے، اس اعتبار سے اس کو اعلیٰ طریقۃ المتکلمین کہا گیا. اس کے مقابلے میں احناف کے یہاں چونکہ اللہ ابو منصور ماتریدی اور اسی طریقے کے شروع کے جو حضرات امام کرسی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زید طبوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخین، ان حضرات نے جو کتابیں مرتب فرمائی ان کا نام ہی شیخین اس لیے رکھ لیا گیا، اس لیے کہ فخر الاسلام اور شمس الائمہ آپ سمجھ ہی چکے ہیں، سرخسی نور الانوار کے اندر کثرت سے ان کا ذکر آتا ہے. یہ حضرات انہوں نے کتابیں مرتب کی. اب یہ اعلیٰ طریقۃ الاحناف لکھی گئی اور وہ اعلیٰ طریقۃ المتکلمین لکھی گئی. اس طریقے سے ایک زمانے تک یہ ترتیب چلتی رہی. اعلیٰ طریقۃ المتکلمین میں 3 کتابیں بہت مشہور تھی. اس سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ اصول فقہ دور صحابیت اور دور تابعین کے اندر تو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل مستنبط کیے جاتے تھے اجتہاد کے ذریعے، تو وہاں منطق اور فلسفہ اور علم کلام یہ چیزیں ابھی نہیں تھی. البتہ منطق جو ایک فطری علم ہے، سوچ میں آدمی کی دلائل جو آتے ہیں، جیسے اس کی دلیل آپ دیکھ لیجئے کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط لکھی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول سرخسی لکھی، امام بزدوی نے بھی. اور اس وقت ابھی منطق اور فلسفہ ہمارے علوم میں آ رہا تھا، منقع ہو کر ابھی منطق اور فلسفہ نہیں آیا تھا. لیکن منطق کا وہ حصہ جو ایک عقلیات میں سے ہے، فطریات میں سے ہے، یہ ہر زمانے میں رہا. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں صحابہ کرام کی مثالوں میں، دلیلوں میں، جیسے بھی میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، عبداللہ ابن مسعود کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان دونوں حضرات نے استدلال کیا تو عقل سے ہی استدلال کیا، چاہے وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے کیا، لیکن عقل نے ان کو بتلایا کہ حد قذف اور شرب خمر والا دونوں ایک درجے میں دونوں کو رکھا گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں آئی اصول فقہ میں. اب اصول فقہ اس وقت ہمارے سامنے جو مجموعہ ہے اس میں یہ ہوا کہ جو حضرات مسائل جزئیہ سے مناسبت رکھتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ابو زید طبوسی رحمۃ اللہ علیہ، صوافی کے یہاں امام مزنی اور اس طرح کے حضرات، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی کتابوں میں جزئیات کی کثرت رہی. گویا اصول فقہ میں جزئیات آئے پہلے. اب اس کے اندر کچھ حضرات علم کلام کے تھے، خاص کر کے معتزلی حضرات، اور آج بھی ایران میں شیعہ حضرات یہ بھی اصول فقہ کے ماہر ہوتے ہیں. ان کے یہاں مجتہد کا لفظ کثرت سے آتا ہے، اور کئی کتابیں شیعوں نے بھی اصول فقہ میں لکھی ہے، پہلے بھی لکھی تھی اور آج بھی مرتب کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی نیٹ کے اوپر آپ جائیں، اصول فقہ کی کتابیں تلاش کریں تو کئی کتابیں آپ کو ایسی ملے گی جو شیعہ مجتہدین کی ہے. خیر، گفتگو یہ کرنا ہے کہ یہ عقل پرست جو لوگ تھے، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے اور دوسرے حضرات ہو جن کا منطق فلسفے سے رات دن پالا پڑتا ہو، ان حضرات نے یہ کیا کہ ان کے یہاں یہ چیزیں کثرت سے چلی. انہوں نے منطق اور فلسفے کے علوم کو بھی اصول فقہ کا جز بنا دیا، اور اصول فقہ میں وہ چیزیں بھی آئی جس کا تعلق علم کلام سے تھا. یعنی ان حضرات نے یہ چیزیں کی تو ہمارے علماء اصولیین میں جو متکلمین تھے انہوں نے ان ابحاث کو بھی اصول فقہ کا جز بنایا. اس کی واضح مثال آپ اصول شاسی میں دیکھ سکتے ہیں. عربی سوم میں پڑھائی جانے والی فن کی پہلی کتاب ہے، لیکن امر کی بحث شروع ہوتی ہے اور یہ بحث آتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ بِالْأَزَلِ عِنْدَنَا. امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس بحث کو جب ذکر کیا گیا تو اس بحث کی زندگی کے اندر یہ بات آئی تو یہ متکلم بالازل، عربی سوم کا طالب علم یہ علم ازلی اس کو نہیں سمجھ سکتا. افعال کا حسن اور قبح
اس کا تعلق بھی انہی چیزوں سے ہے۔ یہ مسئلہ بھی آیا، یہ بھی علم کلام میں متکلمین کی طرف سے آیا ہے۔ عقل کا دخل شریعت میں کتنا ہے؟ اشاعرہ، ماتریدیہ اور بیچ میں معتزلہ، یہ تینوں کے درمیان اس سلسلے میں جو اختلاف رہا، اس کے پیچھے بھی آپ غور کریں گے تو یہ علم کلام کی بحث ہے۔ تو یہ اصول فقہ میں علم کلام کی بحث ہے۔ جو حضرات نحوی تھے انہوں نے نحوی چیزیں بھی اس میں داخل کی، جیسے آپ حروف کی بحث کو پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں، واو سے کیا فائدہ، خا سے کیا فائدہ، اس لیے کہ مفتی اور مجتہد کے پاس جب مسئلہ آئے گا، ایک آدمی اپنا جزیہ پیش کرے گا تو وہ اپنی زبان میں جو بولا ہوگا یا جو عمل کیا ہوگا اس کو بولے گا، تو اب وہ حرف جو اس نے تکلم کیا جس کا، یہ حرف اس زبان میں کس معنی کو کیا معنی دیتا ہے، یہ جاننا ضروری ہوگا۔ اس اعتبار سے اصول فقہ مجموعہ بن گیا فقہی جزیات، علم کلام کی ابحاث، اور علم کلام جب آیا تو یہ علم کلام رد میں آیا ہے معتزلہ کے، یا معتزلہ نہیں تو فلاسفہ کے رد میں آیا ہے۔ معتزلہ یہ وہ گروہ ہے جس کی ابتدا تو اخلاص کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن کتاب و سنت کے ماہر نہیں تھے، اس لیے جواب دینے میں انہوں نے کئی چیزوں کے اندر گڑبڑ کی۔ آج بھی ہمارے یہاں ہمارے دانشور طبقے میں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، ہم ان کے اخلاص پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، لیکن کتاب و سنت کا گہرا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جواب دیتے دیتے کبھی کبھار کچھ چیزوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، جیسے معتزلہ اپنے زمانے کے فلاسفہ سے مرعوب ہو گئے۔ خیر بات تھوڑی دور جا رہی۔ اصول فقہ کی کتابیں مرتب جو ہوئی تو اعلیٰ طریقت المتکلمین میں سب سے پہلے معتزلی عالم، وہ معتزلی بھی تھے اور شافعی بھی تھے، ابو الحسین محمد ابن علی البصری، انہوں نے لکھی المعتمد۔ پھر علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ، امام الحرمین جن کو کہا جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم، ان کی کتاب البرہان، اور تیسری خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المستصفیٰ۔ یہ تینوں حضرات اتفاق سے شافعی بھی تھے اور متکلم بھی۔ پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے المحصول میں ان تینوں کتابوں کا خلاصہ لکھا۔ پھر علامہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام، اس کے اندر ان تین کتابوں کا خلاصہ لکھا، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے المحصول کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا۔ البتہ دونوں میں فرق یہ رہا کہ امام راضی کے المحصول میں ادلہ کی کثرت اور دلائل کے احتجاج کا غلبہ ہے، چونکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے ان کو متنوع صلاحیت دی تھی، تفسیر کے بھی وہ امام تھے، اس لیے کتاب و سنت سے بھی ان کا، سنت کے مقابلے میں کتاب اللہ سے ان کا ربط تھوڑا زیادہ تھا، اور پھر اصولیین میں سے بھی وہ تھے، اس لیے ان کے یہاں احتجاج اور دلائل کی کثرت دونوں ہونا یقینی ہے۔ علامہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ فقہی آدمی تھے، اس لیے ان کے یہاں مذاہب کی تحقیق اور تفریح مسائل کا حصہ غالب رہا۔ پھر وہ دور آپ جانتے ہیں، شرح کے بعد اس کی کتاب لکھی، متن لکھا، پھر اس کے بعد اس کی شرح، کبھی خلاصہ، کبھی منظوم، کبھی منصور، اور اس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی رہی، کبھی تلخیص ہوئی، کبھی تشریح ہوئی، کبھی مطول ہوئی، کبھی مختصر ہوئی۔ یہ زمانے تھے جن میں اصول کی کتابیں اس طریقے سے مرتب ہوتی رہی۔ احناف کے یہاں اصول قرخی، پھر ابو بکر جساس رازی کی، اور اسی طریقے سے ابو زید دبوسی کی تقویم الادلہ، فخر الاسلام بزدوی کی اصول بزدوی، شمس الائمہ سرخسی کی اصول سرخسی، اور پھر احناف میں مکمل اعتماد بزدوی اور سرخسی پر ہوا، اور ان کو اتفاق الشیخان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ پھر متأخرین میں ہمارے علامہ نصفی کی المنار اور اسی کی شرح نور الانوار۔ احناف کا اتباع پھر بعد میں مالکیہ اور شافعیہ نے بھی کیا۔ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ احناف کے طریقے کو ابتدا میں تو لوگوں نے ناپسندیدہ سمجھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ مسائل کا فائدہ اسی سے ہے، اس لیے کہ جزیات کو کلیات سے مرتب کرنا یہ بڑا اہم کام ہے، اور اسی لیے علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیح الفصول میں، اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید فی تخریج الفروع میں، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم نے بھی احناف کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ بقول ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ طریقہ تفریح کے لیے بہت مفید تھا، اور علماء اصولیین کے لیے سب سے زیادہ مسائل جزیہ کا جواب دینے کے لیے یہ طریقہ پسندیدہ تھا، اس لیے اس کو اختیار کیا۔ پھر ایک دور ایسا آیا متأخرین احناف میں، یہ رجحان پیدا ہوا
کہ متکلمین اور احناف دونوں کے ممتاز طریقوں کو جمع کیا ہے، یعنی دونوں جگہ سے اچھی اچھی چیزیں لی جائے. یہ ہر زمانے میں رہا ہے، تنقیح تلخیص وغیرہ میں یہ ہوتا رہا ہے. چنانچہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ہمارے کتب خانے میں بدیع النظام الجامع بین کتابی البزوی والاحکام. انہوں نے علامہ احمدی کی احکام اور ہمارے فخر الاسلام کی بزدوی کو لیا ان دونوں کے مجموعے سے، اور اسی طرح تنقیح الاصول صدر الشریعہ کی انہوں نے بھی، اور پھر اس کی شرح توضیح لکھی، اس میں انہوں نے اصول بزدوی اور محصول رازی اور ابن حاجب کی مختصر کی تلخیص کی. یہ اس طرح ترتیب چلتی رہی. اسی طرح ہمارے کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی التحریر، اور اخیر میں احناف کے یہاں مسلم الثبوت، جو کسی زمانے میں ہمارے یہاں درس نظامی کا جز تھا اور ابھی بھی دیوبند کے اندر فنون کی کتابوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے. یہ بین الاحناف والمتکلمین میں سب سے جامع کتاب سمجھی گئی ہے. اس لیے ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، محب اللہ ابن عبد الشکور کی، اور پھر اس کی شرح فواتح الرحمود بحر العلوم کی، وہ بھی چھپ چکی ہے اس کے حاشیے کے اوپر. یہ اس طریقے کی کتابیں احناف کے یہاں ترتیب دی گئی. تو 3 طریقوں کی کتابیں اب اصول فقہ کی ہمارے یہاں ملتی ہے، اعلیٰ طریقۃ المتکلمین، اعلیٰ طریقۃ الاحناف، اور الجامع بین طریقۂ الاحناف والمتکلمین. اس لیے جب آپ اصول فقہ کی کوئی کتاب اٹھاؤ تو آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ کتاب احناف کے طریقے پر ہے، متکلمین کے طریقے پر، یا ان دونوں کی جامع ہے. یہ گفتگو تو اصول فقہ کی تاریخ کے سلسلے میں آپ حضرات سے کی. دوسری گفتگو جو تھی جس کا تعلق اصول فقہ اور اصول قانون سے ہے. اصول فقہ کے ذریعے یہ جو محنت ہے اس امت میں، 2 چیزیں ایسی ہے اس امت میں اللہ پاک نے دی. ایک حدیث شریف میں جرح و تعدیل، اس کا کوئی بدل دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اسپنگر جو ایک بہت بڑا یوروپی آدمی ہے، وہ لکھتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا، ایک شخص کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی، مسلمانوں نے ان محنت کرنے والے ان حضرات کو بھی محفوظ کر لیا. یہ برکت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی کہ امت کے سامنے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا، امت نے ان کی سیرت کو بھی محفوظ کر لیا. چاہے اس کو جرح و تعدیل کے عنوان سے جمع کرنے کی نوبت پیش آئی ہو، لیکن ان حضرات کے لیے فخر ہے کہ امت نے ان کے ناموں کو اپنی کتابوں میں جرح و تعدیل کے ائمہ نے جمع کیا. یہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر محنت کی تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا. یہ نبی کی سیرت کی محفوظیت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا. یہ اعزاز سے اللہ پاک نے ان کو نوازا. تو پہلی گفتگو تو یہ ہے کہ یہ اصول حدیث ایک مستقل مسئلہ پیدا ہوا جب اصول فقہ اور قواعد فقہیہ مرتب ہو کر لوگوں کے سامنے آئے. اس وقت تو دنیا ابھی جہالت میں تھی، لیکن جب گزشتہ 300-400 سال سے ان لوگوں نے آنکھیں کھولی اور علوم کے پیچھے مشغول ہوئے، اور جب اصول قانون کے اندر انہوں نے محنتیں شروع کی، تو جب انہوں نے مسلمانوں کا کام دیکھا اصول فقہ کا، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. یہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک طرف جزیات کی اتنی بھرمار اور دوسری طرف ان جزیات کے انضباط کے لیے کہیں قواعد فقہیہ، کہیں ضوابط فقہیہ، اور کہیں اصول فقہ، اور کہیں مقاصد شریعت. ان 4 میں، اور پھر ان کو اشباہ و نظائر اور فروق سے مرتب کر کے ان کے فروق کو بھی واضح کیا. ملتے جلتے مسائل جن کا حکم ایک ہوتا ہے ان کو بھی ذکر کیا. کہیں اشباہ کا اشتباہ ہوتا ہے اور حقیقت میں فروق ہوتے ہیں اس کو بھی ذکر کیا. کہیں بظاہر فروق کا اشتباہ ہوتا ہے اور وہ اشباہ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا دقیق کام ہے علامہ قرافی اور اس طرح کے دوسرے حضرات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے الفروق کے ذریعے اور الفروق کے انداز کی کتابوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا کام کیا. اس مجموعے کو جب یوروپ کی اقوام جب اصول قانون میں لگنے لگی، چونکہ آئزک نیوٹن کے ذریعے اس وقت سے جو الحاد و لادینیت شروع ہونا ہوئی اور خداوند قدوس کی ذات کے انکار کی شکلیں ظاہر میں پیدا ہونے لگی، یہ جو الحاد آیا تب سے ان لوگوں نے یہودی قوم بڑی برسوں جن کے اندر نبوت رہی ہے اور جنہوں نے برسوں انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا، اس کی پاداش میں اللہ پاک نے ان کو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، شرعی علوم چھوڑ کر غیر شرعی علوم میں لگے، اسی میں جادو میں بھی لگے، اور اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں میں یہ لگے. یہ محنتیں اور کوششیں ان کی یہ ہے
کہ ابناء اللہ ہم ہی باقی رہیں، اس لیے پوری دنیا کو گناہوں میں مبتلا کرو، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کو انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ خیر، یہ ایک دوسری گفتگو ہے۔ تو الحاد اور لادینیت کے پیش نظر جب انہوں نے اصول قانون وضع کیے اور وضع کرنے شروع کیے تو یہ حیران ہو گئے۔ تو اب دو باتیں تھیں، یا تو اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا تعارف کرایا جاتا، مسلمانوں کی چیزوں کی تعریف کی جائے۔ کچھ ایسے بھی افراد ہوئے جنہوں نے اصول کو پڑھ کر تعریف کی، لیکن ایک بڑا طبقہ اصول قانون اور یورپ کے سائنٹسٹ لوگوں کا وہ ہوا جنہوں نے مسلمانوں کی ان تعریف کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جملے کہے کہ مسلمانوں نے یہ فنون وضع کیے ہیں، رومیوں سے لیے ہیں۔ اس پر مستقل ہمارا ایک مقالہ اور مکالمہ ہے، اور بھی دوسرے علماء کرام نے اسلامی قانون رومن لو سے ماخوذ ہے یا نہیں، اس کے جواب دیتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النعمان میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اسی طریقے سے قوانین عالم پر گفتگو کرتے ہوئے 2 جلدوں میں میں ابھی نام بھول رہا ہوں، بہار کے ایک مولانا ہے، انہوں نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے، اور بھی دوسرے حضرات نے، عرب علماء نے بھی عربی زبان میں بھی کتابیں ملتی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے اصول فقہ کی اہمیت بتلانی ہے، اس کے لیے ایک مختصر سا قصہ آپ سن لیجیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد والے، جو فرانس میں رہتے تھے، اللہ پاک نے جن سے بہت بڑا کام لیا، یہ جس وقت انگلینڈ میں کالج کے اندر پڑھ رہے، اس وقت اس کالج کے 100 سال پورے ہو رہے تھے، وہ لو کالج کے۔ تو فرانس سے یعنی سیمینار رکھا گیا، جلسہ رکھا گیا، تو اس سیمینار میں بڑے بڑے ماہرین قانون تشریف لائے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک فرانس کے بہت بڑے لو کالج کے پروفیسر تھے، اور ان کا خصوصی خطاب تھا۔ انہوں نے خطاب میں یہ کہا کہ میں آج آپ حضرات کو ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں کہی، کیونکہ وہ قانون کے ماہر تھے، قانون میں برسوں انہوں نے لگائے تھے، تو قانون کیسے اخذ کیا جائے، قانون پر کیسے گفتگو کی جائے، قانون کیسے مرتب کیا جائے، اس کی کیا اقدار ہونی چاہیے، کن کی روشنی میں کوئی قانون مرتب کیا جائے، یہ بہت پیچیدہ عمل ہے انسانی عقل کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان مراحل سے میں گزرا ہوں بڑی پریشانی میں، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو اس قسم کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ ان کے پاس لو بھی ہے اور روٹ آف لو بھی ہے، یعنی قانون بھی ہے، اور قانون تک پہنچانے کے جو ذرائع ہے ادلہ اربعہ، یہ بھی ان کے پاس ہے۔ ان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کتاب و سنت کے اندر یہ لوگ غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے کتاب اللہ میں، اس کے بعد سنت نبوی میں، پھر اجماع امت، اور پھر اس کے بعد قیاس کے ذریعے۔ قیاس بھی قیاس عقلی نہیں، قیاس شرعی کی گفتگو ہو رہی۔ اس نے چونکہ مسلمانوں کا اصول فقہ پڑھا تھا، اس لیے اس نے یہ قیمتی چیز ان لوگوں کو بتلائی کہ مسلمانوں کے پاس قانون بھی ہے اور روٹ آف لو بھی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، اسلام میں بہت ساری وہ چیزیں، عزیز طلبہ، ہمارے یہاں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم فرماتے تھے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پیشاب کرنے کی بھی کوئی فیس آپ سے نہیں، پیشاب کھانے کی بھی وہاں کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، وضو کے لیے پانی کی بھی فیس آپ کے پاس نہیں ہے، توالیا پوچھنے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے، مسجد کی صفوں کی نہیں، ان سب میں سے کسی چیز کی فیس نہیں لی جاتی، آپ جا رہے ہیں اور نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تو آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ لیکن غیر مسلمین جن کے یہاں اس طرح کی فیسیں رکھی ہوئی ہے، جن کے یہاں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے جن کے یہاں جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے چٹھیوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، اور چاہے ہمارے یہاں کے کچھ حضرات ہو، وہ بیچارے اس کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کتنی آسانی ہے۔ تو اس طریقے سے اصول فقہ کی بھی قانون میں پہلے دن سے ہمارا طالب علم اصول پڑھتا ہے، اور اصول پڑھنے کے بعد وہ کتاب و سنت کی روشنی میں پہلے ہی دن سے اصول شاسی میں مسائل کی جو تفریح ہو رہی ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے، اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا، اس سے یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی تفریح ہوئی، یہ پہلے دن سے اس کو جو مشق بتائی جاتی ہے کتاب اللہ کے آیات سے، اور ان اصول کی روشنی میں اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ ایک اور صاحب ہے جو ماٹی والا میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ میں پڑھا، دیوبند میں بھی پڑھا۔ جب دیوبند میں وہ شرح جامی پڑھ رہے تھے، ابراہیم موسیٰ صاحب، اب تو وہ پروفیسر ہے امریکہ کی یونیورسٹی میں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی انگلش میں، اور پھر اسی کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے دیوبند سے۔ اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب میں شرح جامی پڑھ رہا تھا اور اس کی مشکل بحثوں کو
کلمہ کی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی جزیات کی جو دلیلیں میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ سب پریشانیوں میں کیوں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ سب اتنی مشکل بحثوں سے کیا کام. فرماتے ہیں لیکن جب میں لینگویج کی، یعنی جب کالج میں گئے اور لینگویج کا سبجیکٹ انہوں نے لیا اور وہاں یہ بحثیں دیکھی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا احساس ہوا کہ ہمارے علماء نے نحو کے اندر، فلسفہ نحو میں جو بحثیں کی ہے، یوروپ ایک بڑی مدت کے بعد وہاں تک پہنچا ہے، اور آج ان چیزوں کو یہ لوگ بہت احترام اور اہتمام سے بتلاتے ہیں، اور یہ چیزیں عربی چہارم اور پنجم میں ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں. شرح جامی کے اندر اور قافیہ کی شروحات کے اندر یہ چیزیں آتی ہے، لیکن جب یہ بحث ہے لینگویج کی بحث میں قانون کی شکل میں آتی ہے تو قدر ہوتی ہے کہ شرح جامی میں یہ چیزیں کیوں پڑھائی گئی. خیر یہ الگ بات ہے، ہمارے یہاں اس عمر میں پڑھائی جاتی ہے جب ابھی وہ طالب علم اس عمر کے لائق نہیں ہوتا ہے. دیوبند میں جب پڑھائی جاتی تھی کسی زمانے میں تو اس کے ساتھ دوسرے علوم و فنون بھی ہوتے تھے، اور ایک مدت کے بعد اس پڑھایا جاتا تھا، طالب علم سمجھتا تھا. مجھے یہ بتلانا ہے، اصول فقہ کی اہمیت آپ کے سامنے بتلانی ہے کہ اس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں. حضرت مولانا محمود احمد غازی صاحب اپنے خطبے کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ تو اصول قانون پڑھنے کے لیے آئیں گے نہیں، علماء کو اصول قانون بھی تھوڑے کچھ پڑھنے ہوں گے تاکہ اس کی روشنی کے اندر ان کا وہ جواب دے سکے. جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اصول قانون، جب اصول فقہ اور اصول قانون دونوں کو تھوڑا کچھ اس کا دونوں کا تقابل کیا جائے گا اور انہوں نے جو چیزیں رکھی ہے اس کو اس لیے سمجھا جائے کہ اس کی روشنی کے اندر آپ عصر حاضر کی جو چیزیں ہیں یا حکومتوں کے جو قانون ہے یا فلاسفہ اصول قانون کے ماہرین کے یہاں جو مسلمات ہے، یہ مسلمات کتنے لچر ہے، اور اصول فقہ میں جو اصول اور قواعد اور جو اشباہ ہے یہ کتنے منظم اور محقق ہے، اس کی روشنی کے اندر آپ سمجھیں گے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ہماری ایک کتاب ہے جدید فلسفہ اور علم کلام، اس میں ایک عنوان ہم نے قائم کیا ہے قوانین کے سلسلے کا، اصول قانون کے سلسلے کا. اس کی تھوڑی کچھ تاریخ لکھی ہے اور اس سلسلے کے اندر گفتگو کی ہے قانون کن کن مراحل سے گزرا اور ماہر قانون نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا عصر حاضر میں بھی حکومتوں کے جو قانون بنتے ہیں، حکومتوں کے یہاں ایک لو کمیشن ہوتا ہے، وہ مشورے دیتے ہیں حکومتوں کو کسی بھی مسئلے کے اندر. جب گفتگو ہوتی ہے تو لو کمیشن یہ حضرات اس مسئلے پر پوری بحث کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کوئی انسان کسی مسئلے کے اندر گفتگو کرے گا تو یہ اپنی معلومات کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں گفتگو کرے گا، اور پھر جن علاقے میں وہ گفتگو کرتا ہے یا جہاں رہتا ہے سماجیات اور تمدنی مسائل، اس کا حل کرنا اتنا آسان نہیں. اسی لیے ایک ماہر قانون نے کتاب لکھی مسٹر فیولر نے، اور اس کا نام ہی رکھا قانون خود اپنی تلاش. یعنی آپ جس کو قانون کہتے ہیں اس قانون کا قانون ہونا کیسے ثابت ہو، یہ ایک مستقل پریشانی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مثال دے کر کہا کہ اگر آپ 10 قانون دانوں کو قانون ہی کی تعریف، نفس قانون کس کو کہتے ہیں، اصول فقہ اصول کس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو یہ فکری اختلاف ہے، کوئی اصل اختلاف نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 10 قانون دانوں کو جب آپ قانون کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ کو 11 مختلف قسم کے جواب سننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ کہیں اتفاق نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنے مکاتب فکر میں تقسیم کرنے کے بعد ان کی اتنی قسمیں ہیں کہ مصنفین کی اختیار کردہ یہ جتنی بھی تقسیمات ہیں اس کی حد بندیوں میں وہ اس کو نہیں لا سکے. اور بھی کئی حضرات نے قانون کے سلسلے میں گفتگو کی تو وہ اتنے قانون کی بحث سے الگ ہٹ کر دوسری چیزوں میں چلے گئے کہ نفس قانون بیچارہ اپنی جگہ پر ادھورا ہی رہ گیا. اس لیے فرائڈ مین، جن کو یہ لوگ قانون میں بہت بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے خود یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے
کہ یورپی تہذیب کو اس مسئلے کا کوئی حل اب تک اس کے سوا نہیں مل سکا کہ وہ گاہ بگاہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف لڑک جایا کریں. یہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یورپ والے کسی قانون کے سلسلے میں افراد و تفریق کا شکار ہوتے ہیں. یہ کہنے کا حاصل ہے. آپ اس کی مثال سمجھ لیجئے. آج سے 150 سال پہلے تک دنیا کی کسی قانون میں عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اسلام ہی ہے جس نے 1400 سال پہلے یوسیکم اللہ کے ذریعے عورتوں کی وراثت کو ذکر کیا اور عجیب جملہ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. یہ اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا ہے اس حق کی تعبیر قرآن نے جس طریقے سے فرمائی کہ مردوں کے لیے عورتوں سے دگنا ہے. آپ مشبہ بھی اور مشبہ مقیس علیہ اور مقیس کو جانتے ہیں. کتاب اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ عورتوں کو مردوں سے آدھا حصہ ملے گا، لیکن یہ جملہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا مردوں کو عورتوں سے ڈبل ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین. گویا عورت کا حق تو مقیس علیہ ہے، مشبہ بھی ہے. یہ تو ہمارے یہاں مسلم ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں معرف اور معرف جب کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کی جائے، وضاحت کی جائے، تو معرف معرف سے اجلا ہوتا ہے. شرح تہذیب میں یہ اصول اور یہ قاعدہ آپ سن چکے ہیں. اس لیے کہ معرف آپ کسی کا تعارف کروائے کہ یہ فلانا ہے اور آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے تو فوراً وہ پوچھیں گے کہ آپ کو ہی نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، پھر آپ ان کی کیا تعریف کرو. تو یہاں پر کتاب اللہ نے عورتوں کے حصے کو معرف کے درجے میں رکھ کر اس کے ذریعے معرف مردوں کے حصے کو ذکر کیا. خیر یہ تو ایک ضمنی گفتگو تھی اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں. مجھے جو گفتگو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، قرآن کریم نے عورتوں کے حصوں کو ذکر کیا اور عورتوں کے مختلف جو احوال ہے معین الفرائض اور سراجی وغیرہ کے ذریعے آپ ان سب کو جانتے ہیں. اور اب تو انگلش میں بھی عربی میں بھی بہت اچھے نقشوں کی شکل میں ان کو سمجھایا گیا ہے. ایپ بھی آ گئی ہے فرائض کی اور میراث کی، جس سے اب جاہل لوگ بھی مسائل کے مستنبط کرنے میں ماہر ہونے لگے ہیں. اس لیے بھی میں ہمارے علماء سے کہوں گا کہ میراث کے مسائل کو مستحضر رکھیں. معین الفرائض میں جو آپ کو نقشے زبانی یاد کروائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ایک جگہ پر ایک صاحب نے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، عورت کو کتنا حصہ ملے گا. ان کی زبان سے بھول سے کچھ اور نکل گیا. 2-3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اس جاہل نے ان کو کہا کہ نہیں مولانا، قرآن کریم کی آیت ہے جس کے اندر یہ فرمایا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا اور اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا. مفتی صاحب نے فوراً اپنی بھول قبول کی، مستحضر ہو گیا مسئلہ. تو ایسے سابقہ آپ کو نہ پیش آئے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو جاننا ضروری ہے. خیر، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ مسائل ذکر کیے. اس وقت دنیا کی کسی قوم کے یہاں بلکہ اسلام کا نظام عفت و عصمت، اس میں حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یورپ کے کچھ فلاسفہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں، اس پر بحث ہو رہی تھی. اس کو حصہ دینے کی تو بہت بات کی چیز ہے، اس کو انسان سمجھا جائے یا نہیں، یہ بحث چل رہی تھی کسی زمانے میں. کسی زمانے میں کہا کہ عورت کو فضیلت اس لیے نہیں دی جائے گی کہ اس کے منہ کے اندر دانت مردوں سے کم ہے. بڑے بڑے فلاسفہ، لیکن یہ اصول قانون اور یہ اپنی زبانوں کے ماہرین یہ ایسی لطر باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں فرائڈ مین کہ مغربی تہذیب میں اس مسئلے کا حل اس طرح تلاش کیا کہ 1400 سال تک سے، یعنی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات ذکر کر رہے ہیں، آج سے 150 سال پہلے تک تو دنیا کے کسی ملک میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. عمومی طور پر کہیں کسی قبیلے میں کسی جگہ پر کچھ جزوی دیا گیا ہو، یہ ایک استثنائی مثال ہے یا جزوی مثال ہے. عمومی طور پر مسنر اینی بیسنٹ ہندوستان میں جو انگریز کی عورت اور ہندوستان میں جو خود انگریزی حکومت کے مقابلے میں آزادی کے جو جنگجو حضرات تھے، آزادی لڑنے کے لیے جو ہمارے سربراہ تھے، ان کے ساتھ یہ بھی شریک تھی. انہوں نے ایک جگہ پر اسلام کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ یورپ جیسا ملک، انگلینڈ جیسا یورپ کا وہ ملک جس نے دنیا پر قبضہ کیا، لیکن انگلینڈ میں بھی گویا انگلینڈ سے پوری انگلینڈ کی کالونی، جتنے ممالک میں انگلینڈ کا سامراج تھا، ان میں سے کسی جگہ یہ قانون نافذ نہیں تھا. لیکن
ایک عجیب چیز ہمارے ایک عالم صاحب نے لکھی ہے، عرب عالم نے، کہ انگریز نے یہ بڑی مہارت سے کام کیا کہ جن ملکوں پر قبضہ کیا سب سے پہلے، خاص کر کے مسلم ممالک، وہاں کے قانون کو غلط تعبیر کی، اس کو رسوا کرنے کی، اور اس قانون کی لچر ایسی جھوٹی دلیلوں کے ذریعے انہوں نے کیا۔ ہندوستان میں بھی آئے تو سب سے پہلے ہمارے قضا کا جو نظام تھا اس کو توڑنے کی کوشش، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ قضا کا نظام ٹوٹے گا تو مسلمان منتشر ہو جائے گا، وہ ہمارا پھر محتاج ہوگا۔ اور یہی اسی طریقے سے ایک تو حکومت پر جو قبضہ کیا زمینوں پر، وہ بھی اس طرح تاجرانہ انداز میں اور اس طرح لے کر، اور قانون پر بھی ہمارے قانون کو رد کرنے کے لیے جو قانون نافذ کرنے کی کوششیں کی، ہمارے علوم کی نفی کی، اسلامی تعلیم نظام تعلیم کو رد کیا لارڈ میکالے نے، اور یہ کہا کہ یوروپ کی کسی ایک الماری کی چند کتابیں ہندوستان مشرقی علوم اور اسلامی علوم کے اندر اتنی بھی چیزیں نہیں ہے۔ حالانکہ بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی 4 لاکھ کتابیں ایک کتب خانے میں تھی، ایک کتب خانے کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت وہاں کوئی چیز نہیں تھی یوروپ میں۔ خیر، تو اب جب عورتوں کا حصہ دینے کے لیے آئے تو مطلقاً آدھا حصہ، چاہے عورت کی کوئی بھی حیثیت ہو، بیٹی کی ہو، ماں کی ہو، بیوی کی ہو، یا اور کوئی حیثیت ہو، تو مطلقاً کہہ دیا عورتوں کے حقوق۔ یہ ہوا ماہرین قانون کی ناکامی۔ وہ سماج سے متاثر ہو کر کسی زمانے میں کچھ نہیں دے رہے تھے، اور کسی زمانے میں متاثر ہو کر آدھی دینے کی بات کریں، یہ باتیں ہو رہی ہے، عملی شکل میں اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشکل ہوگا۔ تو مجھے یہ گفتگو کرنی ہے کہ کچھ یوروپی قانون کا جواب دینے کے لیے ان کے جو اصول قانون ہے، یہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس مضمون کو اسی لیے لکھا، اور آپ حضرات کو بھی واٹس ایپ کے ذریعے جو پہنچایا گیا یہ مضمون، تاکہ آپ اصول فقہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ روٹ آف لو اسلامی شریعت نے ہمیں دیا ہے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بیچارے کسی بھی طریقے سے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، ہر مسئلے کے اندر ان کو، عورتوں کے مسئلے کے اندر مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ اس پر ایک صاحب نے بہت اچھی چیز لکھی، یہ اصول قانون کی کمی نہیں ہے، یعنی تم نے جو قانون وضع کیے اس کی کمی نہیں، نفس قانون کی کمی ہے، کہ جس مسئلے کو خدا بند قدوس کے پاس لینا ہے، ان کی شریعت سے لینا ہے، تم اپنے اعتبار سے اس کو حل کرنے گئے تو تم تمدنی زندگی میں ناکام ہوئے۔ سائنسی زندگی میں اس لیے کامیاب ہوئے کہ سائنس سے اللہ کی فطرت کا علم ہے، اور فطرت میں اللہ پاک نے جو چیزیں ودیعت کی تم اس کو تلاش اور تحقیق کے بعد لاتے ہو، تو تلاش و تحقیق کے بعد تم نے انسانیت کے فائدے کے لیے سائنس میں جو چیزیں ایجاد کی جو انسانی فائدے کے لیے ہے، اس میں کامیاب ہوئے۔ اور وہی سائنسی لوگ تمدنی مسائل میں، معاملات کے مسائل میں، معاشرات کے مسائل میں اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ انسانی دسترس سے باہر کی چیز تھی، اور انسان نے اپنی طرف سے اس کو حل کرنا چاہا۔ دوستو اور بزرگوں، اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ علماء اصولیین نے جو محنت کی ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، عزیمت، رخصت، یہ جو اصطلاحات وضع کی، اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ اگر یہ اصطلاحات وضع نہ کرتے تو مسائل میں ہمیں انتشار پیدا ہوتا۔ اللہ پاک نے ان حضرات کے ذریعے یہ علم ہمیں پہنچایا ہے، تو یہ اصول فقہ، اور خاص کر کے اس میں جو قیاس کی اور استحسان کی بحث انشاءاللہ شروع ہوگی، اس کی تمہید کے طور پر آپ کے سامنے اس کے یہ اصول فقہ کی ابتدائی تاریخ کو ذکر کیا۔ اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں ان کا بھی اور بھی ذکر آتا رہے گا، اس کی اصطلاحات کا بھی ذکر آتا رہے گا، اس لیے دھیان اور توجہ سے سنا جائے۔ افتاء میں اس کی کثرت سے ضرورت پڑے گی نئے مسائل کے استنباط کے لیے، اس لیے آپ کو ماہر شریعت اور ماہر فقہ بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی جاننا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو بازار میں گشت لگاتے تھے لیکن اس کا کوئی مطلب نہ کہے، مولانا گھوم رہے تھے اور کہا اللہ کی مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ کی مخلوق بھینس بھی ہے۔ اس طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کو ان پر قیاس نہ کرے، ان کا بازار میں جانا مسائل شرعیہ کی بنیاد پر تھا، لیکن اتنی بات ضرور ہوئی کہ ان مسائل کے جزیات کو جاننے کے لیے صورت مسئلہ مفتی کو جاننا ضروری ہے، چونکہ یہ سب الحاد کی پیداوار ہے، ان کی اصطلاحیں ہوتی ہے، ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ مسئلہ آپ پوچھیں تو سائل آپ سے جس طرح مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کو یوروپی تہذیب اور کلچر کی اور قانون کی کتابوں میں یہ چیزیں اس طرح لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ ہمارے فقہائے کرام نے قدوری کے اندر مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، بیع، ان چیزوں کو الگ الگ
ذکر کیا، ہر ایک کی تعریف کی اور ہر ایک کے اصول اور ضابطے الگ ذکر کیے۔ عصر حاضر میں جو تجارت آپ کے سامنے آئے گی اس میں اس تجارت کے اندر کبھی ضمانت کا مسئلہ بھی ہوگا، کبھی وکالت کا بھی ہوگا، کبھی اس کے اندر مالکانہ تصرفانہ حق بھی دیے جائیں گے۔ مالک نہ بناتے ہوئے آپ کو مالک سمجھ کر آپ کے پاس سے چیزیں وصول کی جائے گی۔ اس طرح کی مختلف شکلیں ہوگی، تو آپ کو فقہی جزیات میں سے جتنے جزیات ہیں ان سب کی ہر ایک کی الگ الگ تاریخ، ہر ایک کی الگ مثالیں اور ہر ایک کی جو شرطوں میں فرق ہے اس کو جاننا ضروری ہوگا۔ بے طلب اور استثناء میں کیا فرق ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہوگا۔ مضاربہ اور مشارکہ کے درمیان کون سی وہ چیزیں ہیں جو فرق کرتی ہے اس کو آپ کو جاننا ضروری ہوگا۔ عصر حاضر کی تجارت اس طرح کی چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہوتی ہے، اس لیے ان کو آپ کو انفرادی طور پر جاننا ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا کہ علوم میں گہرائی کے ساتھ توسع بھی ضروری ہے۔ یہ توسع کا کیا مطلب ہے؟ جو مسئلہ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کی گہرائی میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب ہمارے سامنے یعنی ان کے سامنے پہلے مسئلہ آیا کہ کس طریقے سے دنیا کی حکومتیں یا دنیا کی تجارت کرنے والے لوگ اپنی تجارت کرتے ہیں اور اس کے اندر انشورنس، کس طریقے سے انشورنس کا مسئلہ پیدا ہوا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اجمال بھی ذکر کیا۔ تو کبھی کبھار یوروپ سے آنے والا جو کاروبار ہے وہ وہاں کون سی ضرورت پیش آئی جس کی بنیاد پر اس کا وجود ہوا، وہاں یہ تھوڑا کچھ آپ جانیں گے تو مسئلہ سمجھنے میں آپ کو اس کے جزیات اور اس کے دلائل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ بھی کچھ ان کی ابتدائی چیزیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلامی فقہ اکیڈمیوں میں جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے، مثلا جلاٹین کا مسئلہ آیا تو اس کے ماہرین کو بلایا گیا، تبدیل ماہیت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو آپ کو جدید مسائل کے لیے توسع کا مطلب یہاں یہی ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ چیز ان کے یہاں جس شکل میں ہے اس شکل کو کچھ آپ جانیں گے تو اس کی روشنی کے اندر مسئلہ آپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بالکل جدید اصطلاحات ہے، جدید طریقے ہیں، یا قدیم طریقہ ہے لیکن اس کا عنوان جدید دیا گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عصر حاضر کی بجاج فائنانس کی چیزیں ابھی جیسے کثرت سے آ رہی ہے اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہے، یہ جاننے کے لیے کچھ ان کے قانون یا ان کے یہاں یہ چیزیں کس طریقے سے ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہوگا۔ یہ علی وجہ البصیرت مسائل میں آپ کو مہارت ہوگی، اس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے۔ اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو دونوں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔